اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ جس نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نیا آنے والا ٹاپک بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، آج کا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور ہم آج گفتگو کریں گے تزکیہ قلب پر، یعنی تزکیہ قلب کس طرح ممکن ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کی چند منٹ کی توجہ کے خواستگار ہیں۔ لطیفہ قلب ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ لطیفہ قلب اگر پاک صاف ہو جائے تو اس میں تجلیات باری تعالیٰ کا عکس دکھائی دینے لگتا ہے۔ لطیفہ قلب کے لیے 4 امور ایسے ہیں جنہیں اگر انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے تو انسان کو تجلیات باری تعالیٰ کا عکس دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور وہ 4 امور کون سے ہیں؟ بڑے ہی غور سے سنیے۔ نمبر 1، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ، دونوں کو سچے دل سے اور ثابت قدمی کے ساتھ مکمل طور پر ترک کرنے کی کوشش کرے اور اس کو جہاد سمجھتے ہوئے ترک کر دے، اور خصوصی طور پر وہ گناہ جو انسان کو جنسی شہوت، منفی خیالات کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نمبر 2، اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرے کہ قلب پر موجود گناہوں کی سیاہی مٹنی شروع ہو جائے اور مٹتی چلی جائے۔ توبہ استغفار سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان کو چاہیے کہ زیادہ تر خاموش رہنے کی کوشش کرے، فضول باتوں سے گریز کرے، تنہائی کو اختیار کرے اور اس تنہائی میں شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرے، غور و فکر کر کے ساتھ ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہنے کی کوشش کرتا رہے، اپنی ذات کا محاسبہ کرے، صلہ رحمی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف دھیان دے، اور جس پر احسان کرے اس کو زندگی میں کبھی نہ جتلائے۔ نمبر 4، سب سے زیادہ قلب کو پاک صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دے۔ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے سے قلب پاک صاف ہو جاتا ہے اور آئینے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کو اپنا مقصد بنا لے۔ کشف و الہام انسان کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، یہ جو 4 چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس کی بجا آوری سے اکثر کشف و الہام کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں۔ انسان کو خواب سچے دکھائی دینے لگتے ہیں، کشف و الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں کی سختی جاتی رہتی ہے، اکثر مواقع پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، انسان کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس نور کی روشنی میں چیزیں زیادہ روشن نظر آنے لگتی ہیں۔ ایسے شخص کی جو دعا ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی تو وہ مواقع ہیں جب انسان پر شیطان 2 دھاری تلوار لے کر حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کو شہوت کے جال میں پھنسانا ہے تاکہ کسی طرح بھی انسان کو قرب الہی سے دور کیا جائے۔ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور انسان کے دل میں اس قسم کا احساس پیدا کرتا ہے کہ تم کتنے نیک ہو، کتنے اللہ والے ہو، تم تو روحانیت کو دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہو۔ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے شخص کو جو تزکیہ قلب کر رہا ہو، اس کو چند نیکیاں پہاڑ کی طرح دکھائے اور گناہ یا خطا انسان کو ہلکے دکھائے۔ اگر انسان شیطان کے اس وار میں پھنس جائے تو وہ ان افکار کا حامل ہونے لگتا ہے۔ جو میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت تسلیم کر بیٹھتا ہے۔
یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ اور عرفہ سمجھتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان کا اعتبار اپنے نفس پر زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ بیماریاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان نبوت کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے، یا پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ شیطانی اعمال روحانیت کی شکل میں اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ انسان نہ صرف خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماننے والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی بنائے۔ اگر کوئی خواب دکھائی دے، یا کوئی مشاہدہ ہو، یا کوئی کشف و الہام ہو، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو قرآن پاک کی اور سنت کی کسوٹی میں پرکھے، اور اپنے خواب یا کشف و الہام کو صرف اپنی ذات تک محدود رہنے دے۔ اگر انسان کا خواب یا کشف یا الہام قرآن و سنت سے کسی بھی درجے میں ٹکراتا نظر آئے، تو ایسے خواب کو یا الہام کو یا کشف کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے، اور کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کی طلب کرتا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لطیفہ قلب، اسم ذات اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے دریافت کرو۔ انہی اہل ذکر کا کہنا ہے کہ جو شخص ان 8 صفات کے حامل لوگوں کی صحبت میں وقت گزارتا ہے، اس شخص میں صحبت کے اثرات 8 طرح کی خصلتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، جو شخص مالدار لوگوں میں دوستی کر لیتا ہے، اس شخص میں دنیا کی رغبت، حرص و لالچ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو شخص غریب لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہے، اس شخص میں اللہ کا شکر، اللہ کی رضا اور اس کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو شخص صاحب اقتدار لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس شخص میں غرور، تکبر، حسد، دل کی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص عورتوں کے ساتھ تعلقات کی ہوس رکھتا ہے، اس شخص میں سے جہالت دور نہیں ہوتی اور شہوانی خیالات گھیرے رکھتے ہیں۔ جو شخص عمر رسیدہ ہونے کے باوجود غیر سنجیدہ لوگوں میں رہتا ہے، اس شخص میں آوارگی کی خصلت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی نافرمان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ شخص گناہوں میں دلیر اور توبہ سے غافل رہتا ہے۔ جو شخص صالحین کی صحبت میں رہتا ہے، اس شخص میں اللہ کی اطاعت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ذکر کی محفل میں حاضر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو علم و معرفت یا علم و عرفان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حاضرین محترم، جن لوگوں کے تزکیہ قلب ہو جاتے ہیں، ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، وقت کے ضیاع پر بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ جس کا دل رب کے ذکر سے شاد و آباد ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے تھک کر تسکین محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دور ہونے پر تڑپتا چلا جاتا ہے۔ اپنی ہر خواہش اللہ کی رضا پر قربان کر کے تسکین محسوس کرتا ہے۔ ہر دکھ درد، ہر پریشانی میں مطمئن رہتا ہے۔ اپنی زندگی اس یقین پر گزارتا ہے کہ ہر فیصلہ میرے رب کی طرف سے ہے، جس کے ہر فیصلے میں خیر و حکمت ہے۔ ہر وقت کے حالات میں میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تسلیم و رضا انسان کے قلب کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جب انسان کا قلب اطمینان پا جاتا ہے، تو باہر کی قید و بند، مشقتیں، تپتے صحرا، بھڑکتی آگ کے الاؤ بھی انسان کو بے چین نہیں کر پاتے۔ ابن قیم نے کیا خوب فرمایا، میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ پھر ایسے پاکیزہ قلب کے حامل شخص کی موت کے وقت فرشتے مسکراتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، اے مطمئن روح، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو
اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے جن کی زندگیاں پاکیزہ ہو گئیں، منور ہو گئیں، اور جو لوگ موت کے اس زمرے سے نکل گئے اور نفس راضیہ اور نفس مردیہ کا حسن سمیٹ چکے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تزکیہ قلب کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم لطیفہ قلب کی بیداری کے بعد کی کیفیات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔